بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کو ایک مختصر سا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو کرنے سے اللہ رب العزت کی بے پایاں برکات، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کے انعام و اکرام اس عمل کو کرنے والے کو دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ اسے عظیم اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ اس کا ارشاد ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کی وسیع رحمت کا ہم دنیا والے، ہم اللہ کی مخلوق اندازہ نہیں کر سکتے اور اس کے بے بہا خزانے کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جسے چاہتا ہے علم میں، مال میں، رزق میں، نورانیت میں، تقوی و پرہیزگاری میں، فصاحت و بلاغت میں، گفتگو کے انداز میں، الغرض کسی بھی شے میں وہ ایک قطرہ عطا فرماتا ہے تو وہ دنیا والوں کے سامنے وہ سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ رب کی مہربانی پر ہے، رب کی مرضی پر ہے، وہ جسے اپنی رحمت کا جو حصہ عطا کر دے، وہ اپنے بے بہا خزانے سے جسے جو عطا کر دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں۔ رب کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہمیں جو جو چاہیے، ہمیں اس کی عنایت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، رب کا قرب چاہیے، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے۔ رب تعالیٰ کا انعام و اکرام دنیا میں بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی نصیب ہوگا۔ دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کی آپ کو میں آج کا یہ عمل بتاتا ہوں۔ آج کے اس عمل کی فضیلت پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، پہلے اس کو سماعت کر لیں، اور یہی حدیث ہے۔ اسی حدیث میں اس عمل کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد، یعنی عشاء کی جو نماز ہے وہ پوری پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر فرمائے گا جسے آخرت میں اہل جنت دیکھا کریں گے کہ یہ فلاں شخص کے 2 محل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کر دے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، مناجات کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔